نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ کے بارے میں گفتگو کرنے کا، تو اس سلسلے میں آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاح کے بارے میں، یعنی مذاق جو آپ فرماتے تھے، کبھی کبھی مزاح فرماتے تھے، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ایسے با ادب بیٹھتے تھے کہ گویا ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت مبارکہ تھی، اس میں پورا وقار، ایک روب، ایک دبدبہ تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو صحابہ کا ادب و احترام تھا، اس کی مثال ملنا بھی ناممکن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ کے ساتھ ان کے بیت کلف ساتھی کی حیثیت سے، ان کے بیت کلف دوست کی حیثیت سے کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیتے تھے۔ جہاں دین کی باتیں ہوتی تھیں وہاں کبھی کبھی کچھ وقت نکالا جاتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کے قصے فرماتے، صحابہ کرام اور آپ بھی فرماتے، اور صحابہ کرام جہالت کے دور کی اپنی باتیں بتاتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنتے اور مسکراتے۔ تو یہ محفل جہاں دین کا کام وہاں ہوتا تھا، وہاں کبھی کبھی آپ مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے ایک دفعہ خود فرمایا کہ میں بھی مزاح کرتا ہوں، یعنی مذاق فرماتا ہوں۔ تو نبی پاک صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مذاق فرماتے ہیں؟ حیرت سے پوچھا۔ تو آپ نے فرمایا، میرا جو مزاح ہوتا ہے یا مذاق ہوتا ہے وہ سچائی اور حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اس میں کوئی دوسرے مذاقوں کی طرح کوئی جھوٹ یا کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ میرا مذاق کرنا بھی بالکل سچ ہوتا ہے۔ دو تین مثالیں ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کی، کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سفر کے لیے کوئی سواری عطا کی جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، بچہ میرے کس کام آئے گا؟ میں نے سفر کرنا ہے، اونٹ کا بچہ میرے کس کام آئے گا؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ ہر اونٹ جو چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ اب اس میں آپ نے مزاح بھی فرما دیا اور یہ بات بھی سچ ہے۔ جیسے ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو یہ سن کے وہ رونے لگی۔ جب واپس جانے لگی تو آپ نے اسے واپس بلایا، کہ پھر آپ نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ بوڑھی دنیا میں ہوگی لیکن جنت میں وہ جوان ہو کر جائے گی۔ اور اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور کھجوریں نوش فرمائی جا رہی تھیں، تو آپ کے سامنے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور کھجوریں زیادہ کھا رہے تھے۔ تو کھجوروں کا ظاہر ڈھیر بھی گٹلیوں کا ان کے آگے زیادہ لگنا تھا، تو آپ نے مزاح کے طور پہ فرمایا کہ یہ تو گٹلیوں سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ کھجوریں کھا رہے ہیں آج۔ تو سلیم بھی آگے سے فرمایا کہ یا رسول وسلم میرے آگے تو گٹلیوں کا ڈھیر ہے، لیکن لگتا ہے کچھ لوگ گٹلیوں سمیت ہی کھا رہے ہیں۔ یعنی یہ جو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت مبارکہ تھی یا آپ کی جو شخصیت تھی، اس میں ہر پہلو کا جو ہمیں رنگ ملتا ہے۔ مثلا آپ کو سیر کرنا آپ کو پسند تھا، باغ میں آپ سیر کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے اکثر اور سیر فرماتے تھے، اور ازواج مطہرات کے ساتھ بھی دلجوئی فرماتے تھے، بچوں کے ساتھ خاص طور پہ۔ ایک صحابی ان کے چھوٹے بھائی کے پاس ایک پرندہ تھا، تو آپ جب بھی جاتے تو اسے پوچھتے، اے ابو عمیر تیرے اس پرندے کا کیا ہوا؟ خاص طور پہ جب وہ پرندہ مر گیا تو پھر آپ اسے پوچھا کرتے تھے، اے ابو عمیر تیرے اس پرندے کا کیا ہوا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اس کا ہر پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔
اب دیکھیں آپ کے جو 2-3 ہم نے واقعہ سنائے ہیں، یہ مزاح بھی ہے اور سچائی بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ تو یہ جو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ سیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات مبارکہ ہیں، ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، ان پہ عمل کریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو سننے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔